السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتموا الحج والعمرۃ للہ. محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اہم فریضے کے لیے اس مبارک سرزمین پر ہمیں بھیجا ہے. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادتین کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو. محترم حضرات، ہم ایک بہت بڑے فریضے کو انجام دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کے لیے بڑے وعدے کیے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے اپنی زبان سے کوئی بیہودہ گوئی نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں بولی، ولم یفسق، اور کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. یعنی اگر ہم نے حج مبرور کیا، اللہ رب العالمین نے اس حج کو قبول کر لیا، تو وہ حج ہمارے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ہمارے سارے گناہ مٹا دیے گئے ہوں. جیسے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک حاجی حج کرنے کے بعد ہوتا ہے گویا کہ اس کو آج اس کی ماں نے پیدا کیا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کا صرف اور صرف بدلہ جنت ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے حج کو قبول کر لیا تو اس کا سیدھا بدلہ ہمیں جنت میں ملے گا، ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ تعالی. محترم حضرات، یہ حج مشقت کا کام ہے، مشقت والی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ حج الکبیر والضعیف والمرأة جہاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضعیف یعنی کمزور لوگ اور بزرگ لوگ اور عورت کا حج یہ جہاد ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد میں آدمی دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ہر طرح کی اس کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، قدم قدم پر خطرات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارے لیے حج ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری حج سے آنے والے اکثریت تعداد جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کی ہوتی ہے، اور بزرگوں کا حج یہ جہاد کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. تو ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں اپنی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ہمیں حج کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ایک جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم ایک مشقت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس راہ میں صبر کرنا ہے، ہمیں اس راہ میں صبر کرنا ہے. جو مشقت آئے گی اسے برداشت کرنا ہے، تب جا کے یہ ہمارا حج جہاد کے برابر ہوگا. محترم حضرات، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہمارا معلم ہے، جو ہمارا مکتب ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ 7 تاریخ کو ہی لے کر چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں 8 تاریخ کو لے کے جائے. تو اسی حساب سے جب آپ کو بتایا جائے تو اپنی تیاری مکمل کر لیں.
اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں ریچارج ضرور کرا لیں، کیونکہ بھیڑ بھاڑ کے موقع پر ممکن ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے بھٹک جائے. تو ایسے موقع پر ہم کال کے ذریعے، اتصال کے ذریعے، بات کے ذریعے ہم جو ہے ایک دوسرے لوگوں کو اپنے رابطے میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھٹک گیا تو ہم اس سے رابطہ کر کے اس کو پا سکتے ہیں. ایسے موقع پر بہت ضروری. اسی طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے سامان ہیں، ضروری اغراض ہیں، ہم اس کو رکھ لیں. حج کی نیت یہ ہے کہ ہم جب 7 تاریخ کو لے کر جائے یا 8 تاریخ کو لے کر جائے، ہم احرام پہن کے لبیک اللہم حجن کہہ کر اپنی نیت کر لیں اور احرام پہن کے تیار رہیں. بس آئے گی، آپ کے ہوٹل کے سامنے گیٹ پر لگے گی، آپ نیت کر کے صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ حاجی تعداد میں زیادہ جاتے ہیں تو بسا اوقات تاخیر ہو جاتی ہے. 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اور بھی بہت زیادہ وقت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ایسے موقع پر جو جہاد کہا گیا ہے حج کو، بزرگوں کا، عورتوں کا اور ضعیف لوگوں کا، کمزور لوگوں کا، عمر رسیدہ لوگوں کا، تو یہی جہاد ہے کہ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. ہم نیت کر کے بیٹھے رہیں، اور جب ہم پہنچے مینا میں تو اگر ہم 7 تاریخ کو بھی پہنچیں تو وہاں پر نماز ادا کریں. لیکن چونکہ پہلے بھیڑ نہیں ہوتی تھی تو حدیث کے اندر جو وہ آیا ہے کہ آدمی 8 تاریخ کو پہنچ کر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور پھر 9 تاریخ کو فجر کی نماز وہ مینا کے اندر پڑھے، اور پھر 9 تاریخ کو صبح میں وہ عرفہ کے لیے جائے. عرفہ پہنچنے کے بعد ہمیں وہاں پر وقوف کرنا ہے، اور نیت جو ہم کریں گے یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. لہذا ہمیں نیت کرنا ضروری ہے. اور دوسرا رکن جو عرفہ کا وقوف ہے، یعنی عرفہ میں ٹھہرنا ہے، طلوع سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے مغرب تک، اور حدیث کے اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ صبح فجر تک وقوف عرفہ رہتا ہے. تو ہمیں وہاں پر ٹھہرنا ہے مغرب کی اذان تک، سورج کے ڈوبنے تک. یہ وقوف عرفہ ہے. سورج کے ڈوبنے کے بعد ہمیں وہاں سے مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ میں آنے کے بعد ہمیں اپنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہاں پر صرف رات گزارنی ہے، کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، وہاں پر سونا ہے. پھر مزدلفہ میں جب ہم فجر میں اٹھیں گے تو فجر پڑھ کے خوب دعائیں مانگنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں خوب دعائیں مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پھر ہمیں کنکری مارنا ہے، اور بھی دوسری جو واجبات ہیں اس کو مکمل کرنا ہے، اور طواف کرنا ہے. اس طریقے سے ہمارا انشاءاللہ حج مکمل ہوگا. ہم اور دوسرے موقع پر آ کر تھوڑا تفصیل سے وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اسی لیے میں تھوڑا تفصیل سے ان تمام چیزوں کو دوسرے موقع پر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو آسان بنا دے، ہمارے حجوں کو قبول کر لے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا، برائیوں سے بچا، اور ہمارے حج کو آسانی کے ساتھ مکمل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.